پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، میرا مقصود واقعہ نہیں، ایک دلیل پیش کرنا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے۔ راستے میں ملاقات ایک صحابی سے ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں تو تمہیں پتہ ہے، میں چاہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا گھر کا خیال کرو۔ حضرت عمر گھر لوٹے تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم کو طیش آ گیا، اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، بہن اور بہنوئی ڈٹے رہے۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ دیکھو کچھ مار پڑی ہے، کچھ مار کھائی ہے، قربانی دی ہے، تو فاروق اعظم جیسا شخص بھی پگھل گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بغیر قربانی دیے لوگ پگھل جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ مشقت، قربانی، ہجرت، سفر، بدنامیاں، یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے، پھر فضا بنتی ہے، پھر میدان بنتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے کہتے ہیں مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ بہن کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قم فاغتسل، جاؤ غسل کرو۔ کیوں؟ یہ جو ہمارے ہاتھ میں اوراق ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک بندہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ دلیل سمجھنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر وضو کے بھی قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی دلیل پیش کرو۔ جب ہم لا یمسہ الا المطہرون پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد تو فرشتے ہیں کہ فرشتے قرآن کریم کو چھوتے ہیں، اس سے مراد انسان نہیں۔ فاروق اعظم کی بہن مسلمان صحابیہ فاروق اعظم سے کہہ رہی ہے قم فاغتسل، بعض میں روایات میں ہے اغسل، غسل کرو یا وضو کرو۔ کیوں؟ لا یمس الا المطہرون۔ تو صحابی کا استدلال اس آیت سے یہ ہے المطہرون سے مراد انسان ہے، کہ انسان بغیر وضو یا بغیر غسل کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کو رد نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے رد نہیں فرمایا، پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ لا یمس الا المطہرون کا تعلق ملائکہ سے بھی ہوگا لیکن انسانوں سے بھی ہے۔ اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ پیغمبر پاک کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو ہم جو اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں یہ طرز صحابیت ہے۔ اچھی طرح دلیل سمجھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی دعا ہے، جب کلمہ پڑھ کے آگے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتحً، حضرت عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح ہے۔ وکانت ہجرتہ نصراً، اور آپ کے ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ منورہ نکلنا یہ اسلام کی مدد ہے۔ وکانت امارتہ رحمہ، اور آپ کا امیر المومنین بننا یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ ذہن نشین فرمائیں ہماری تاریخ اسلام میں پہلا وہ شخص جس کو امیر المومنین کہا گیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین نہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ رسول اللہ۔ امیر المومنین کی اصطلاح فاروق اعظم سے شروع ہوئی ہے۔ امت کا پہلا شخص جس کو امیر المومنین کہا گیا وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو غلبہ کیسے نہ ملتا؟ آپ کا مزاج دیکھیں، آپ کی طبیعت اور فطرت دیکھیں۔ ایک شخص یہودی ہے اور ایک منافق ہے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اپنے ایک مقدمے کا فیصلہ لے کر۔ اللہ کے نبی وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیتے ہیں، منافق یہ سوچ کر کہ فاروق اعظم یہود کے بہت سخت مخالف ہیں، اس کیس کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں جاتا ہے، یہودی سے کہتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ فاروق سے کروا لیتے ہیں۔ وہاں گئے،
یہودی نے جاتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو عمر، یہ جو ہمارا مقدمہ آپ کے پاس آیا ہے، یہ ہمارا فریق دوسرا شخص پہلے اس مقدمے کو لے کر حضرت محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، یہ آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا یہ بات ٹھیک کہہ رہے؟ ہاں جی ٹھیک کہہ رہے، اور میں ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ فاروق اعظم گھر سے تلوار لائے اور منافق کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا جس پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں، اس کا فیصلہ پھر فاروق کی تلوار کرے گی۔ یہ یہودی دوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا کہ حضور حضرت عمر نے تو فلاں شخص کو مار دیا، وہ چونکہ منافق تھا، ظاہر کلمہ پڑھتا تھا تو سمجھا مسلمان ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمر سے توقع یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو مار دے۔ اب تعجب تھا، مسلمان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت اتری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر تیرے رب کی قسم اٹھا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو شخص تیرے فیصلے پر راضی نہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی مومن نہیں ہے، آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم غیرت اور حمیت ہے۔ بتائیں جب مزاج یہ ہوگا تو اسلام کیسے غالب نہیں ہوگا، کفر کیسے نہیں کانپے گا، کیسے نہیں تھر تھرائے گا؟ اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، طبیعت اور فطرت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس بازار سے فاروق گزرتا ہے اس بازار سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے کہ فاروق آ رہا ہے، فاروق آ رہا ہے۔ بتائیں جس شخص کے مزاج میں یوں اسلام کی غیرت ہوگی تو دین کو تو غلبہ ملے گا نا۔